بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں کہ ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بر ایمان فرمائے، ہمارا آخری سانس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو۔ والدین کا کیا مقام ہے اس پر عرض کر چکا ہوں، والدین کے کیا آداب ہیں اس بھی عرض کر چکا ہوں۔ آج جو موضوع ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، زندگی میں کیا حقوق ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں۔ حقوق جاری رہتے ہیں۔ آیت مبارکہ پڑھی، اس کا سادہ ترجمہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب اپنی عبادت کے ساتھ کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، نیکی کرتے رہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ آگے چلیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 8۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس سے پہلی آیت میں حسنہ کہا، اب اس میں احسان آیا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار حساب کے دن مجھے اور میرے والدین کو بخش دینا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ پھر مقام آخر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجیے اور میں بتاؤں آپ کو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کی ہیں۔ میں تجھے پڑھ کر سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا،
کہ ماں باپ کے خدا کا شریک نہیں بنانا اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، کیا مطلب؟ بد سلوکی نہ کرنا، شرک نہ کرنا اور بد سلوکی نہ کرنا۔ دیکھیے ان آیات مبارکہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین، کتنی آیات ہیں جن کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا ضروری امر ہے، جس کی طرف ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سادہ پڑھتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، نہ ترجمہ سنتے ہیں نہ تفسیر سنتے ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام احکامات سے بہرہ نہیں ہیں، ہم خاموش ہیں۔ آپ کے سامنے میں حدیث پاک پڑھی میں نے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اب ان سے ثابت ہوتا ہے کہ شرعی امور کے لحاظ سے والدین کی اطاعت فرض ہے۔ یہ حقوق والدین میں جو حیات ہیں زندگی میں ماشاءاللہ، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ قولاً فعلاً، عمل کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے ہمیں ان کی تعظیم، ان کی عزت کرنا ہے۔ یاد رکھیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، بالخصوص بوڑھے والدین کو ناراض کرنا یہ لعنت کا موجب بنتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو بوڑھے والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ یاد رہے جنت کا دروازہ باپ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یاد رہے کہ نافرمان والدین کے فرض نفل قبول نہیں ہوتے۔ والدین کے سامنے سخت الفاظ سے بولنا، بلند آواز سے بولنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔ والدین کی نافرمانی پر 3 دفعہ حدیث پاک میں لعنت آئی ہے، اور لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا۔ اور یاد رکھیں ماں کی دعا یا بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ صاحبہ والدین آواز دیتے ہیں تو نماز توڑنے کا حکم ہے، لیکن اگر ایمرجنسی ہے تو فرض نماز توڑنے کا بھی حکم ہے۔ ان کے حقوق کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا، سب سے پہلا حق کہ ہمیں والدین کی عظمت ہمارے قلب میں ہو، ان کی بزرگی ہمارے قلب میں ہو، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، قول سے اور فعل سے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں آئے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بعد ملنے کے لیے، جب کافی عرصہ جدا رہے اور آنکھیں بھی نابینا ہو گئی تھیں، تو یوسف علیہ السلام جب ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام وہ دربار میں آئے تو وہ تعظیماً باپ کی تعظیم میں وہ کھڑے نہ ہوئے۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل سے، یوسف علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔
دوسری بات، والدین، دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ والدین سے دلی محبت کی جائے، قلب سے، زبانی لپ سروس نہ ہو۔ ابا جی کہہ رہے ہیں، لیکن جب کوئی وہ آپ سے گزارش کرے، کوئی عرض کرے کہ ان کی ضرورت ہو، پھر ابا جی کہاں چلے گئے، توجہ نہیں دیتے۔ اور بالخصوص شادی کے بعد یہ بیٹے کا خاص کر، بیٹی تو سسرال چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بیٹے کے لیے بہت بڑا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی محبت میں والدین کی محبت نہیں کھو دیتے۔ بڑا محتاط رہنا چاہیے بیٹوں کو کہ شادی کے بعد بھی والدین کی محبت میں ذرا بھر بھی کمی نہ آئے، کیونکہ شرعی امور میں ان کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، بیویاں مل جاتی ہیں، والدین نہیں ملتے۔ بیویاں مل جاتی ہیں، سگے بھائی بہن نہیں ملتے۔ تو تیسرا حق جو ہے، پہلا حق میں نے عرض کیا قلب میں عظمت ہو، ان کے عزت و احترام کرنا ہے، اور دوسرا حق یہ بتایا کہ دل سے محبت کرنا ان کو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کا نافرمان 1000 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، جس نے والدین کی فرما برداری کی، اگر میری کچھ نافرمانی بھی ہو گئی تو اسے میں فرما برداروں میں لکھوں گا۔ دوبارہ سنیے، یا موسیٰ، جس نے والدین کی فرما برداری کی، اگر کچھ میری نافرمانی بھی ہو گئی اسے فرما برداروں میں لکھوں گا۔ یا موسیٰ، جس نے والدین کی نافرمانی کی اور اس نے میری فرما برداری کی، میں پھر بھی ان کو نافرمانوں میں لکھوں گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے والدین کی نافرمانی کی طرح ہے۔ اسی جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، باپ راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضی میں ابا کی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ آئیے نمبر 4، چوتھا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ اپنی ماں کے ذمہ نہ رکھیں، بہشتے بیٹا یا بیٹی، آپ کو باپ کی ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ خدمت والدین کرنا، جہاد کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور یاد رہے، والدین کی اجازت کے بغیر آپ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول جہاد کے لیے جانا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے سے پہلے ہر کے احوال لیتے تھے۔ پوچھا، آپ کے والدین کہاں؟ جی میرے والدین بوڑھے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، وہ بوڑھے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، اور یہی آپ کا جہاد ہے۔ یاد رہے، اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ ذرا بیمار تھی، اور آپ کو حضور کی زیارت کا شوق تھا۔ آپ ماں کی سے اجازت لے کر آپ مدینہ منورہ کے روانہ ہو گئے، اور وعدہ کیا اتنے دنوں میں امی یہاں واپس آ جاؤں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں جا چکے تھے. اب ادھر والدہ کے ساتھ والدہ کا وقت پورا ہو گیا اور چونکہ بیمار بھی تھی اسی قدر، تو آپ زیارت کیے بغیر واپس کرن چلے گئے یمن میں. دیکھو والدہ کی خدمت کے پیچھے صحابیت کا جو مقام تھا وہ چھوڑ دیا. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ ہدایت دی، وصیت کی کہ میرے بعد میرا اویس آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا اور میری امت کے لیے دعا کروانا. اور پھر ایسا ہوا، وہ آئے ایک حج کے اندر، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ لیا اور ساری امت کے لیے میرے اور آپ کے لیے دعا کرائی. دیکھو کیا مقام ملا. ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا، دعا کا مقام ملا، وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مثال عرض کروں، یاد رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بڑی عمر کی تھی، کچھ علیل تھی، تو ماں کی خدمت کا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، تو آپ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے محروم رہے، حج نہیں کر سکے. کیا مطلب کہ ماں کی خدمت حج سے ہی افضل تھی، کہ اس کا کوئی پرسان حال ماں کا نہیں تھا. اتنا بڑا فریضہ ہے والدین کی خدمت کرنا. ایسی ایک اور عجیب واقعہ ہے بعد خدمت کے بارے میں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. تو بھائیوں نے کہا آئیے ہم والدین کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی جائیداد آپ تقسیم کر لو، میرے حصے میں مجھے والدین دے دو، میں ان کی خدمت کروں گا. عجیب، سبحان اللہ. آپ نے وہ حصہ نہیں لیا، زمین کا حصہ نہیں لیا، مکانوں کا حصہ نہیں لیا، دیناروں کا حصہ نہیں لیا، لیکن کیا لیا؟ والدین کی خدمت. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے باقی بھائی جو تھے وہ بہت نیک تھے ماشاءاللہ، تو ان کی بخشش ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اللہ اکبر، ان کی بھی بخشش ہو گئی. ایک اور عجیب خدمت کے بارے میں واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ امیر تھے. ان کی والدہ صاحبہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ینگ درخت کھجور کا اس میں خاص مغز ہوتا ہے وہ کھانا پسند کرتی تھی. تو آپ جب والدہ صاحبہ کا مطالبہ ہوتا تو 1000 درہم کا کھجور کا وہ درخت لیتے، اس کا مغز نکال کر اپنی والدہ صاحبہ کو کھلاتے. آئیے چوتھا اور پانچواں حق یہ ہے کہ والدین کے لیے فکر راحت کرنا، ان کی راحت کا فکر کرنا، ان کی سہولت کا فکر کرنا، ان کی راحت کا فکر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. کہ انہیں کہنا نہ پڑے بیٹے مجھے اس کی ضرورت ہے، بیٹی مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن خود توجہ رکھیں تو ماں باپ کو کس وقت کس شے کی ضرورت ہے.
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے واقعہ پچھلی دفعہ بتایا تھا میں نے، ایک نوجوان ساری رات دودھ لے کر ماں سو گئی تھی، سرہانے کھڑا رہا، اللہ اکبر، اور پھر اس عمل کو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کیا، تو سفر میں جو چٹان تھی جس میں وہ قابو آ چکے تھے وہ چٹان ہٹ گئی۔ آئیے چھٹا حق کہ والدین کی زیارت کی جائے۔ اگر ہم امریکہ رہتے ہیں، والدین پاکستان میں ہیں یا دوسرے کسی ملک میں ہیں، تو ہمیں چاہیے ان کی جا کر زیارت کرنا، یا ان کو یہاں بلا لینا، یا ان کی زیارت کرنا حق ہے، ان سے ملاقات کرنا ان کا حق ہے۔ اور یاد رہے، محبت سے مسکراتے ہوئے چہرہ سے والدین کو دیکھنا، محبت سے مسکراتے ہوئے والدین کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرہ قبول کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ والدین کا ساتواں حق کیا ہے؟ والدین کا ساتواں حق یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے مجھے کیسے پالا پوسا جب میں بچہ تھا، اور پھر اس کے بعد لڑکمن میں پھر مجھے ایلیمنٹری اسکول بھیجا، پھر مجھے ہائی اسکول بھیجا، پھر کالج مجھے بھیجا، اور میری صحت کا بھی خیال کیا، میرے لباس کا بھی خیال کیا، میری شادی بھی کی۔ اتنی تمام خدمات کے بدلے ہمارے ذمہ ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کریں، اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت کے اندر حکم ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکریہ زبان سے بھی کرنا ہے، دل سے بھی کرنا ہے، اور اس کا اصل ثبوت کہ آپ کے دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ عمل سے ان کی خدمت کر کے شکریہ ادا کریں۔ اصل شکریہ عمل سے ہے، عمل سے بھی ان کا شکریہ ادا کرنے۔ اور اب دوبارہ یہ عرض ہے کہ کیا ہے؟ پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی عظمت، عزت، احترام کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے ان سے دلی محبت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان کی فکر راحت کی جائے۔ اور چھٹا حق یہ ہے ان کی زیارت کی جائے۔ اور ساتواں حق یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آئیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم والدین کے یہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ حیات ہیں تو دونوں حیات ہیں یا ایک حیات ہیں، ان کا کیسا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر وفات پا چکے ہیں، ان کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں اگلے بیان میں بدھ کے روز میں عرض کروں گا۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ ان میں سے ایک رخصت ہو چکا ہے، ان کا حق ادا کیسے کرنا ہے۔ آئیے کوئی کمی کوتاہی اگر ہو چکی ہے تو ہم 2 نفل توبہ کے پڑھ کر اللہ تعالی کی ذات سے معافی مانگیں، اور رو رو کر استغفار بھی کریں، توبہ نصوح کریں۔ اور نمبر 2 کہ والدین جو حیات ہیں ان کے پاس جا کر عملی طور پر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں۔ امی جان، ابو جان، اگر مجھے علم نہیں تھا، اگر میں نے آپ کی خدمت کرنے میں، آپ کا خیال کرنے میں، آپ کی اطاعت کرنے میں، آپ کا شکر ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہے، خدا سے یہ معاف فرمائیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو نافرمانی ہوئی ہے اس کی معافی مانگیں اور کمپنسیٹ کریں،
رات دیر خدمت کر کے اس کو کمپنسیٹ کریں. اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو انشاءاللہ اگلے بیان بتاؤں گا کہ ان کا حق ادا کیسے کرنا ہے. اور میں تو ہوم ورک دیا کرتا ہوں کہ ہر جمعہ کی شام کو یا عشاء کے وقت اپنے والدین کے پاس یہ سوال کریں، ابو جان، امی جان، کیا آپ مجھ سے دلی طور پر خوش ہیں؟ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ بتا دیں. لیکن ہمیں والدین کا بھی فرض ہے تو ان کو سچ سچ بتائے، بیٹے میں خوش ہوں ہر لحاظ سے، لیکن اس لائن میں زیادہ کمی ہے، وہ پوری فرما لیں. وی شوڈ بی ویری آنےسٹ ود. پر ایک بات خاص کر یاد رہے کہ عورت کے لیے شادی کے بعد کیونکہ وہ والدین کے پاس نہیں رہتی تو والدین کے حقوق میں پھر کمی آ جاتی ہے کیونکہ وہ پاس نہیں رہتی، اور اس کی جگہ خاوند کے حقوق لے لیتے ہیں. لیکن جو بیٹے ہیں ان کے اوپر ساری زندگی حقوق برابر رہتے ہیں. بیٹوں پر ساری زندگی حقوق برابر رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرمائے اگر ہم سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی اگر ہوئی ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.